بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت جلیل القدر صحابی تھے اور بہت سی جنگوں میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ عمر بن سعد جو بعد میں ابن سعد کے نام سے مشہور ہوا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن ابی وقاص کا ہی بیٹا تھا۔ اس کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا خاندان تھا۔ اسلامی تاریخ میں یزید اور شمر کے بعد یہ تیسرا بدبخت تھا جو واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے میں بنیادی کردار کا حامل تھا۔ عمر بن سعد کی تاریخ پیدائش واضح نہیں ہے، لیکن بعض مورخین کے مطابق عمر بن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ 37 ہجری میں اس نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کو خلافت کی ترغیب دلائی، جسے اس کے والدین نے مسترد کر دیا اور اسے خوب لعن طعن اور ملامت بھی کیا۔ یہ شروع سے ہی باغی طبیعت کا آدمی تھا۔ مذہب کے ساتھ اس کا برائے نام تعلق تھا۔ سن 51 ہجری میں زیاد بن ابیہ کی سازش پر عمر بن سعد نے صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ وہ کافر ہو چکے ہیں، جس کی بنا پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس دور کا آغاز ہو چکا تھا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس فتن دور سے پہلے اس دنیا سے پردہ دے دے۔ فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ 60 ہجری میں جب یزید نے اپنی بیعت کے لیے مدینہ کے گورنر سے کہا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے بیعت ہر حال میں لی جائے، تو حالات کی کشیدگی کو بھانپتے ہوئے 28 رجب کو، جبکہ کچھ روایت کے مطابق 3 شعبان کو 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت اور اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ ہجرت کی۔ عمر بن سعد اس وقت اموی حکومت کی طرف سے امیر حج مقرر تھا۔ جب اس نے حجاج بیت اللہ کی طرف سے امام حسین کا استقبال اور آپ کی طرف لوگوں کا رجحان دیکھا تو فوراً عمر بن سعد مدینہ گیا اور جا کر یزید کو خط لکھا کہ یہاں جو میں دیکھ چکا ہوں یقیناً آپ وہ دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ مسلمان نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، اور ان کا استقبال دیکھ کر مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کی خلافت اور حکومت قائم ہونے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس نے یزید کو امام حسین کی آمد کی خبر دی۔ جب مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ پہنچے اور امام حسین کے لیے کوفیوں سے بیعت لی، تو ابن سعد نے بھی بعض دوسرے اشراف کی طرح یزید کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو والی کوفہ حضرت نعمان بن بشیر کو برطرف کر دو۔ نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کے گورنر تھے اور وہ ایک پکے اور سچے محب اہل بیت تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ جب عبداللہ ابن زیاد نے گورنر کا چارج سنبھالا تو مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے نہایت ہی رازداری سے عمر بن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے ابن زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کر دیا۔ محترم ساتھیوں، ابن زیاد کی کوفہ آمد پر ابن سعد کو ایران کے شہر رے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی اور اسے 4000 کا لشکر دے کر تیار کیا گیا کہ وہ ایران کے شہر رے جا کر وہاں کے باغیوں کو کنٹرول کرے اور وہاں کی حکومت سنبھالے۔ چنانچہ 4000 کا لشکر لے کر ابن سعد کوفہ سے باہر کھڑا ابن زیاد کے حکم کا انتظار کرنے لگا اور ایران کے شہر رے کی طرف پیش قدمی کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن کوفہ میں سیدنا امام حسین کی پیش قدمی کی اطلاع پاتے ہی ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کے مقابلے کے لیے کوفہ جانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابن سعد نے شروع میں تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ میرے احکامات تو رے اور دستبی علاقے کو جا کر اپنے کنٹرول میں کرنے کے تھے، لیکن مجھے امام عالی مقام امام حسین کے مقابلے میں بھیجا جا رہا ہے، جس پر اسے ابن زیاد نے دھمکی دی کہ اگر امام حسین کا مسئلہ حل نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں ایران کے شہر رے کا حکمران بھی نہیں بناؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی ابن سعد نے سر تسلیم خم کر لیا اور اپنے ماتحت 4000 سپاہی لے کر کربلا کی طرف چل پڑا۔
ابن سعد نے بروز جمعہ 2 یا 3 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی طرف پیش قدمی کی اور اپنے ایک سفیر کو امام حسین کے پاس روانہ کیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ عراق کیوں آئے ہیں۔ امام حسین نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی دعوت پر قائم نہیں رہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد امام حسین کا جواب لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ اب ابن سعد چاہتا تھا کہ وہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کر دے اور ابن زیاد سے اپنے دوسرے علاقے کی حکومت واپس لے لے، لیکن ابن زیاد نے اس کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا اور اس کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یا تو امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ جنگ کرو اور یا ان سے یزید کے لیے بیعت لو، ورنہ تمہیں رے کے علاقے کی حکومت نہیں ملے گی اور تمہاری جگہ پر شمر کو نامزد کر دیا جائے گا۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا کہ میں خود ہی سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین سے جنگ کروں گا۔ پھر عمر بن سعد نے یزید اور ابن زیاد کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلا تیر خیموں کی طرف پھینکا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 10 محرم کو ابن سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ شہدائے کربلا کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ 11 محرم کو ابن سعد نے اپنے تمام ہلاک شدگان سپاہیوں کو دفنایا اور اہل بیت کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب عبداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو عبید اللہ نے کہا کہ امام حسین کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں ان کا بھیجا ہوا خط واپس کر دو۔ ابن سعد نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کے ضائع ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں وہ خط تم سے ضرور لے کر رہوں گا۔ ابن سعد جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا وہ اپنی حالت کو یوں بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ ابن سعد اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے سلیمان بن خزائی نے کوفہ میں ایک تحریک چلائی جس کے باعث ابن سعد کو جان کی فکر لاحق ہوئی اور وہ مارے جانے کے خوف سے راتوں کو دارالامارہ میں سویا کرتا تھا۔ اس کے بعد امیر مختار نے سن 66 ہجری عیسوی میں امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کی نیت سے قیام کیا اور کوفہ پر مسلط ہوا، تو اس نے ایک بھری محفل میں کہا کہ مجھ پر اس وقت تک نیند حرام ہے جب تک میں امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کا بدلہ نہ لے لوں۔ اسی محفل میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو عمر بن سعد کا بہت قریبی رشتہ دار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور اس کو مختار کے ارادے سے آگاہ کیا کہ مختار تمہاری تلاش میں ہے، اپنی جان بچا لو۔ ابن سعد محمد بن اشد کے ساتھ، جو کہ خود بھی جنگ کربلا میں شرکت کر چکا تھا، کوفہ سے فرار ہو چلا، لیکن کوفیوں نے جب مختار کے خلاف بغاوت کی تو وہ کوفہ واپس آیا اور مختار کے دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر باغیوں کی قیادت کرنے لگا۔ باغی گروہ کو شکست ہوئی تو پھر وہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بصرہ کی طرف چلا گیا۔ مختار نے اپنے ایک سپہ سالار ابو قلوس کو ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کیا، لیکن عمر بن سعد چونکہ مختار کا قریبی دوست بھی رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے حفص کو، جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا، مختار ثقفی کے پاس بھیجا کہ اس کے ساتھ گفتگو کر سکے۔ حفص جب مختار ثقفی کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو، جس کا نام قصار بن تمار تھا، اسے خفیہ طور پر اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ ابھی تم عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ امام یوسف اور تاریخ امت کے مصنف لکھتے ہیں کہ قصار امیر مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے قصار کا غضبناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا تو وہ اپنی موت سر پر دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس کا پاؤں لحاف میں پھنس گیا اور وہ بستر پر ہی گر پڑا، اور قصار نے بغیر کوئی مہلت دیے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس کی ذلت آمیز موت آخر کار وقوع پذیر ہوئی۔ قصار جب عمر بن سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے عمر کے بیٹے حمز کو مخاطب کر کے کہا، اس کٹے ہوئے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعتاً زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حمز کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔
اس کے بعد مختار نے کہا کہ عمر سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً ہی اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ان دونوں کے سروں کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر عمر بن سعد اور اس کے بیٹے حفص کے جسم کو آگ لگا دی گئی اور پھر ان کی راکھ کوفہ کی گلیوں میں بکھیر دی گئی، لیکن مختار کو پھر بھی چین نہ آیا اور اس نے عمر بن سعد کے باقی تمام بچوں کو ملک بدر کر دیا۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔